اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج میں اپنے سننے اور جاننے والوں کے لیے بہت ہی خاص اور بجر وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ پیارے بہن بھائیوں، میں آپ کو ماہ سفر مظفر کے بابرکت مہینے میں بہت ہی افضل وظیفہ بتاؤں گی جو کہ اللہ کے ناموں پر منحصر ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو جب اللہ کے عظیم ناموں سے پکارا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے نچیز کی ہر پکار کو فوری سن لیتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اللہ کے 99 نام ہیں اور ہر نام میں اللہ نے برکت ہی برکت اور رحمتوں کے خزانے چھپائے ہوئے ہیں۔ جب ہم میں کوئی بھی اللہ کا عظیم نام لے کر اللہ کو مدد کے لیے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً اپنے بندے کی پکار پر لبیک کہتا ہے۔ اللہ ہمیں ہر وہ چیز عطا فرماتا ہے جس کے ہم حقدار ہوتے ہیں اور جو ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ بس پیارے بہن بھائیوں، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں، کیونکہ اللہ سے جو بھی مانگے اس سے پہلے ہمیں اللہ اور اس کے ناموں پر کامل یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری قبر پر ایک فرشتہ نازل کر دیا ہے جس کو تمام مخلوق کی آواز سننے کی طاقت دی ہے۔ بس قیامت تک مجھ پر جو درود بھیجتا ہے وہ فرشتہ مجھے درود پاک پڑھنے والے کا نام اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے فلاں دن آپ پر درود بھیجا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، درود پاک پڑھنے کی کس قدر اللہ نے فضیلتیں اور برکتیں بتائی ہے ہم اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ہم آپ کو ہر وظیفے، ہر عمل کرنے سے پہلے درود پاک پڑھنے کی تنقید کرتے ہیں کہ تاکہ اللہ پاک اس درود پاک پڑھنے کی فضیلت کے صدقے اللہ سے مانگی ہوئی ہر چیز اللہ ہمیں فوراً عطا کر دے۔ پیارے بہن بھائیوں، ماہ سفر مظفر میں جو کوئی بھی وظیفے یا عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مانگنے والے کو عرش عظیم سے رحمتیں نازل کرتا ہے اور ایسے خزانوں سے پیش کرتا ہے جس کے بارے میں ہم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ ماہ سفر مظفر کے مہینے یا کسی بھی دن اور مہینے کو منحوس قرار دینا غلط ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، آپ کو بتاتی چلی جاؤں، اس ماہ یعنی ماہ سفر مظفر کے مہینے میں حضرت امام حسین اور کربلا والوں کے شہداء کا 40واں ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ماہ کو کیوں منحوس قرار دیا گیا ہے؟ سفر کے مہینے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا شادی خانہ آبادی ہوئی۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان نے اس ماہ میں اسلام قبول کیا۔ تو پیارے بہن بھائیوں، ہم اس ماہ کی برکت اور فضیلت کو تو جانتے نہیں، بس جاہلوں کی طرح ہم اس ماہ کو منحوس قرار دیتے ہیں اور ہر نیا کاروبار اور شادی منعقد نہیں کرتے۔ پیارے بہن بھائیوں، اس ماہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی فضیلت بخشی ہے، جیسے کہ ماہ سفر، ربیع الاول اور دیگر مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے۔ تو آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی جانب چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، جو میرے بہن بھائی میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرے تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ دھیان سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے، باوضو ہو کر تسبیح ہاتھ میں پکڑ لینی ہے اور اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، پھر 1000 مرتبہ اللہ کا اسم مبارک سبحان اللہ سبحان اللہ 500 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اللہ کا اس اسم مبارک پڑھنے کے بعد 1 گلاس پانی پر 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر پھونک مار دینی ہے۔ پھر اس گلاس پر جو آپ نے دم کیا، اس پانی کو آپ نے گھر کے چاروں کونوں پر چھڑک دینا ہے۔ پھر آپ دیکھیں اس وظیفے، اس اسم پاک کی فضیلت کے صدقے اللہ تعالیٰ کس قدر آپ کے گھر میں رزق اور مال و دولت سے آپ کو نوازے گا کہ آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ آپ جس مقصد کے لیے چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن مقصد صرف آپ کا جائز ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر مانگی ہوئی آپ کی دعا فوراً قبول ہوگی۔ آخر میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ پاک میرے اور آپ کے ہر گناہ کو معاف فرمائے، آمین۔